السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، مراح الارواح جو کہ صرف کی بہت ہی اعلیٰ بے مثال کتاب ہے، تو اس کی ہم فصل فی الماضی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری آپ نے باقاعدہ سنی ہوگی کہ کیسے کیسے ماضی کے صیغے بنتے چلے گئے اور پھر ان کی علتیں، ان کے فوائد اور دلچسپ باتیں ہم نے سنی۔ پھر صیغوں کے بعد آئی باری ضمیروں کی، ٹھیک ہے۔ تو ضمیروں کی باتیں آگے چل رہی تھی، تو آج ہم کچھ باتیں مزید سنیں گے ضمیروں کے حوالے سے کہ کیسے کیسے بنی۔ بہرحال سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ والاصل فی ہوا، کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر میں اصل یہ ہے کہ ان یقالا ہوا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح دارابا کے آگے تثنیہ جمع بنائی نا الف اور واو لگا کر، کہتے ہیں اصل اور درست جو انداز تھا اس کے مطابق اگر چلتے تو یہ تھا کہ ہوا کے بعد الف لگاتے، پھر آگے جمع کے لیے واو لگاتے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا کیا؟ کہتے ہیں ولیکن، لیکن کہتے ہیں جعل الواو الاولی، جو پہلی واو ہے نا فی الجمع، جمع میں، یعنی ہو جو صیغہ آپ کو تیسرا نظر آ رہا ہے، تو اس کی جو دوسری واو ہے کہتے ہیں اس کو کیا کیا، جو واو اولا ہے اس کو میم بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کیوں بنایا، اس کی دو وجہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں لاتخاذ مخرجیہما، ان دونوں کے مخرج جو ہیں وہ ایک ہونے کی وجہ سے۔ تو دونوں کے مخرج کیا ہیں؟ مطلب میم اور واو کے دونوں مخرج ہونٹوں سے ادا ہونا، ٹھیک ہے، شفوی ہونا، تو یہ ان کا مطلب ایک مطلب مخرج ہے۔ ایک علت انہوں نے یہ بیان کی، واجتماع الواوین، اور دوسرا کہتے ہیں کہ دو واو جمع ہوگی، تو اس وجہ سے بھی ایک کو میم سے بدل دیا گیا۔ تو کہتے ہیں جب میم سے بدلا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فسارا، پس وہ کیا بن گیا؟ ہمو، صیغہ کیا بن گیا؟ ہمو، ہو سے ہمو بن گیا۔ پھر کہتے ہیں حذفت الواو، پھر واو کو حذف کر دیا گیا، یعنی میم سے جو چینج ہوئی تھی تو پھر جو واو کو حذف کر دیا گیا، تو ہمو سے پھر کیا رہ گیا؟ ہم۔ لیکن یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا ہمو تھا، تو جب واو کو حذف کیا تو ہمو رہ گیا نا، میم پر دمہ تھا، لیکن پھر ہم تو ضمیر پڑھتے ہیں ہم، تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمو، جو میم پر واو دمہ تھا نا، وہ واو کی وجہ سے تھا کہ آگے واو ہے، لیکن اب جب واو رہا نا تو پھر وہ جو دمہ آیا تھا وہ بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، ساکن ہو گیا واپس، تو ہم رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بیان انہوں نے یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں لما مر فی ضربتم، تو یہ ساری باتیں یہاں پر حذف، جو واو کو حذف کیا تو یہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں ضربتم میں اس کی آپ نے علت وہاں پڑھ لیا کہ وہ جہاں پر جواب دیا تھا کہ یہ بمنزلہ اسم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے، اب یہ کافی چیزیں ہمیں ایسے بتائیں گے کہ جیسے وہاں پر ہوا تھا، جیسے وہاں پر ہوا تھا، وقت بچانے کے لیے۔ تو پیچھے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے، تو آگے کہتے ہیں کہ وَحُمِلَتْ، اب یہ جمع کا صیغہ بنایا انہوں نے، تو پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَحُمِلَتِ التَّثْنِيَةُ عَلَيْهِ، اس جمع پر تثنیہ کے صیغے کو محمول کر لیں، ٹھیک ہے، محمول کیا گیا ہے، مطلب یہ بنا ہمارے پاس ہم، تو اس کے آگے ہم تثنیہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہما، تو ہم کے آگے الف لگائیں گے تثنیہ کا، تو پھر کیا بن جائے گا؟ تثنیہ کا صیغہ ضمیر بن جائے گی۔ تو ایک طریقہ کار یہ تھا تثنیہ کا۔ اب آگے ایک وکیلہ سے ایک بعض جو بصری حضرات ہیں ان کا ایک موقف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں قد فروا حتی یقع الفتحۃ علی المیم القوی، انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تحقیق یہ گئے ہیں تاکہ، یعنی میم سے واو سے جو میم کی طرف گئے نا، جو پیچھے دو واو جمع ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے جو بیان کیا، انہوں نے کیا علت بیان کی ہے، اپنا کیا نظریہ پیش کیا؟ کہتے ہیں واو سے جو میم کی طرف گئے نا، کہتے ہیں اس وجہ سے گئے ہیں تاکہ فتح واقع ہو میم قوی پر، ٹھیک ہے، مطلب ہوا تثنیہ کا صیغہ تھا نا، ضمیر ہوا، تو اب یہاں پر واو کے اوپر فتح تھا، اور واو حرف علت ہے، علت مطلب بیمار، علیل، تو واو پہلے کمزور ہے، علی ضعیف ہے، تو فتح قوی ہے، طاقتور حرکت ہے، تو اس لیے کہتے ہیں یہاں پر میم لے کے آئے تاکہ فتح جو ہے نا یہ میم قوی پر واقع ہو۔ تو انہوں نے ایک تھوڑی سی اپنی سوچ کے مطابق ایک موقف بیان کیا ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں وَأُدْخِلَ الْمِيمُ فِي أَنْتُمَا، کہتے ہیں انتما میں جو میم کو داخل کیا گیا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں لما ذُكِرَ فِي ضَرَبْتُمَا، کہتے ہیں یہ اس کی وجہ وہی ہے جو ضربتما کے تحت آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو تثنیہ کا صیغہ تھا، مطلب انتا مثال کے طور پر، تو یہاں سے جب تثنیہ بنایا تو پھر اس کا الف شبہ سے التباس وغیرہ آنا تھا، تو پھر میم لگایا اور پھر اس کی تا کی وجہ سے
میم کی تا پر دمہ جو تھا وہ میم کی مناسبت سے پھر لگایا گیا. تو اس کی کافی ڈیٹیل جو ہے نا جو بھی سوالات بنتے تھے وہ سیغوں کے تحت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ ان کے ضمناً ہی ضمیریں ہیں تو اس لیے یہاں پر وہ مزید ڈیٹیل نہیں بیان کریں گے. آگے کہتے ہیں وحمل الجمع علیہ, یہ چونکہ تثنیہ کا صیغہ تھا تو کہتے ہیں جمع کا صیغہ اسی پر محمول کریں گے. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں وکیل ادخل المیم فی ضربتما, ضربتما میں جو میم کو داخل کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا, کہتے ہیں لأنہ ادخل فی انتما, کہتے ہیں اس لیے کہ انتما میں داخل کیا گیا. یہ ساری پوری ایک چین چلائیں گے. اور انتما میں کیسے ہے, کیا داخل کیا گیا, کہتے ہیں لأنہ ادخل فی ہما, کہتے ہیں اس لیے کہ ہما میں داخل کیا گیا تھا میم کو. اور ہما میں کیوں داخل کیا, کہتے ہیں لأنہ ادخل فی ہمو, ہمو میں داخل کیا گیا تھا. اور وہ ادخل فی ہمو, اور ہموم یعنی میم کو ہموم میں کیوں تھا, کہتے ہیں اجتماع الواوین ہا ہنا فی الطرف, کہ طرف میں کنارے پر دو واو جمع ہوئی, جو کہ ابھی حال ہی میں ہم نے یہ جو ابھی پڑھا ہے تو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف میں دو واو جمع ہوئی تو اجتماع کی وجہ سے یہاں پر میم کو داخل کیا گیا واو کی جگہ پر. تو یہ انہوں نے پوری چین ایک ہمیں سکھائی. تو ان کی پوری ڈیل جہاں جہاں ان کی بات آئی تھی وہاں پر گزر چکی ہے. آگے کہتے ہیں ولا یحذف واو ہوا لقلت حروفہ من القدر الصالح, کہتے ہیں ہوا کی واو کو حذف نہیں کیا جاتا, کیوں, لقلت حروف سے علت بیان کر رہے ہیں کہ اس کے حروف جو ہیں وہ قدر صالح سے کم تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ آپ نے پیچھے ایک بیان کیا تھا قاعدہ کہ اسم کے آخر میں واو ہو ما قبل دمہ ہو تو قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ڈیٹیل جو پیچھے آپ نے بیان کی اس کے مطابق تو یہاں پر واو کو حذف ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے تو کیا نہیں. تو پھر انہوں نے یہاں پر لقلہ سے آگے اس کی علت بیان کی, کیوں نہیں حذف کیا, کہتے ہیں جو کم از کم مقدار ہونی چاہیے نا لفظ کی تو وہ 3 حروف ہونے چاہیے, لیکن اس کے تو پہلے 2 تھے, اب اس کو ایک اور حذف کر دے تو صرف رہ جانا تھا ہو ضمیر یعنی ہو رہ جانا تھا. تو لہٰذا کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے پھر اس کو حذف نہیں کیا. اگرچہ آپ کا سوال کرنا, آپ کا جو پورا جو اعتراض ہے وہ بنتا تھا, لیکن وجہ یہ تھی کہ قدر صالح سے کم ہو جانا تھا. پھر کہتے ہیں کہ اس کو جوازی طور پر بعض جگہ ہیں جہاں پر حذف کر دیا جاتا ہے, واو کو حذف کیا جاتا ہے, اس کی مثالیں ہیں تو وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کب کیا جاتا ہے, وہ یحذف واو ہوا, کہتے ہیں جوازن حذف گئے, یحذف کے اوپر آپ دیکھیں جوازن لکھا ہوا ہے تو یعنی جائز ہے یہاں پر حذف کرنا نا, تو واو کو حذف کیا جاتا ہے جائز جوازن. کہتے ہیں اذا تعانک وانضم بشیء آخر, کہتے ہیں جب یہ واو مل جائے کسی اور کے ساتھ لحصول کثرت الحروف, تو پھر جب کسی اور کے ساتھ ملے گی تو کہتے ہیں اب پیچھے علت کیا تھی نہ حذف کرنے کی کہ حروف کم رہ جانے تھے نا قدر صالح سے, لیکن یہاں پر جب کسی سے ملا تو گویا کہ اجتماع ہو گیا, لفظ زیادہ بن گئے اور وہ کمی پوری ہوگی. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں مع وقوع الواو علی الطرف, یعنی باوجود یہ کہ یہ جو واو واقع ہوئی ہے طرف پر واقع ہوئی ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چونکہ کثرت حاصل ہوگی تو لہٰذا یہاں پر جوازی طور پر حذف کیا جائے گا. اب اس کی ہمیں مثالیں دیں گے اور ہم نے بارہا ان کو پڑھا اور دیکھا بھی ہوگا. کہتے ہیں فباقی الہاء مدموما علی حالہ, یعنی یہاں پر آپ یہ سوال لگا لیں کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ پھر کیا مسئلہ ہے کہ کسی جگہ پر یہ ہم ہو دیکھتے ہیں کہاں پر, کہیں پر جس طرح مثال کے طور پر لہو ہے, بھی ہے, فی ہی ہے, تو یہ کہیں پر ہو ہے کہیں ہی ہے, تو یہ کیوں ہے. تو یہاں پر چند سوالوں کے جوابات دیں گے 1-2 لائنوں میں. کہتے ہیں فباقی الہاء, ہا باقی رہ گئی, مدمومن مضموم دمہ کی حالت میں, علی حال ہی اپنی حالت پر, تو اپنی حالت پر یعنی اب اس کے اوپر دیکھیں تھوڑا سا لتدل علی الواو المحذوفہ, یعنی یہ دمہ والی جو ہوگی تو یہ دلالت کرے گی کہ یہاں پر واو محذوف ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال کیا کہتے ہیں نحو لہو. ٹھیک ہے, اب یہ اصل میں کیا تھا, اصل میں لام کو علیحدہ کریں تو کیا تھا ہوا, تو اب لام لگایا تو لا ہوا, تو اب وہ کثرت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, 3 حروف ہو گئے تو یہاں پر اس کو حذف کر دیا تو کیا رہ گیا لہو. تو لہو تو پھر جو ہاتھ ہی اس کو اشباع کریں گے, تھوڑا سا کھینچ دیں گے الٹا پیج جس کو کہتے ہیں, تو لہو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وَتُكْسَرُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهُ مَكْسُورًا أَوْ جَاءً سَاكِنَةً حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْخُرُوجُ مِنَ الْكَسْرَةِ إِلَى الضَّمَّةِ. اب یہاں پر وہ کسرہ والا جو پڑھتے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کسرہ کب دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جب اس کا ما قبل مکسور ہو یا یا ساکنہ ہو. یہ کیوں کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے, کہتے ہیں تاکہ کسرہ سے دمہ کی طرف خروج لازم نہ آئے. مثالیں دیں گے, کہتے ہیں فی غلامی ہی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فی غلامی ہوا, و اسی طرح فی ہی. ٹھیک ہے, تو فی ہوا, تو
تو یہاں اس طرح مثالیں تھیں، تو اس کو پھر کیا کر دیا فی ہی غلامی ہی. تو ان کی مزید آپ کو باتیں حاشیے میں مل جائیں گی کہ یہ اصل میں کیا کیا تھے. تو جس طرح ہوا ہے بھی ہی، ٹھیک ہے، بھی ہی جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہی کے ساتھ آپ لگائیں ہوا، تو ہوا تو ساتھ میں کیا لگا تھا با، تو بھی ہوا، تو پھر اس کو بھی جب حذف کیا تو کیا رہ گیا بھی ہی. یہ اس طرح کی کافی زیادہ مثالیں ہم نے بارہا پڑھی ہیں. تو اب پھر سوال ہوا کہ پیچھے تو بات تھی جس طرح ہوا بار بات ہوئی کہ اس کی واو کو حذف نہیں کیا جاتا، تو کہتے ہیں کیا یا کے بارے میں بھی، یعنی ہیا جو ضمیر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے؟ کہتے ہیں وَتُجْعَلُ يَاءُ هِيَ الفن، یعنی یہاں پر بھی حذف نہیں کریں گے بلکہ یا جو ہے یا کی کہتے ہیں اس کو الف سے بدل دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تجعلو تو بدالو کے معنی میں، یعنی تبدیل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا. کہتے ہیں جیسا کہ مثالیں آپ کے سامنے آپ نے 12 پڑھی ہوں گی کہ یا غلام یا کو یا غلامہ بنا دیتے ہیں، اسی طرح یا بعد یا کو یا بادا. ٹھیک ہے، یہاں پر یا کو مطلب الف سے بدل دیا گیا. کہتے ہیں جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے تو اسی طرح ہیا کی یا کو حذف نہیں کریں گے بلکہ الف سے بدل دیں گے. آگے تثنیہ وغیرہ کی باتیں کریں گے. کہتے ہیں وَتُجْعَلُ الْيَاءُ مِيمًا فِي التَّثْنِيَةِ، کہتے ہیں تثنیہ میں جو یا ہے نا اس کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح مثلا ہیا ہے تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں ہیا ہما ہننا، تو ہما جو ہے یہاں کیسے بنا یہ بتائیں گے. کہتے ہیں میم سے جب بدلا تو پھر کہتے ہیں حتی لا یا کا الفتحۃ، تاکہ کہتے ہیں فتح واقع نہ ہو علل یا الضعیف معذوفیہ، یعنی اپنے ضعف کی وجہ سے یا ضعیفہ پر یہ واقع نہ ہو، یعنی ہیا سے ہیا پھر ہما پھر ہما. ٹھیک ہے، یہ اس طرح مطلب چینجنگ اس کے اندر آئی ہے. تو یعنی ہیا بنا پھر یعنی تو پھر ہما، یعنی یا کو میم سے بدلا ہما ہو گیا، تو پھر چونکہ اس کی حرکت میم کی مناسبت سے کی تو پھر کیا ہو گیا ہما. اور آگے کہتے ہیں مشددہ، شد دیا گیا، مشدد بنایا گیا نون کو ہننا، یعنی ہننا کی جو نون ہے یہ مشدد بنائے گی. اصل میں کیا تھا آپ اوپر دیکھیں تھوڑا سا لِأَنَّ أَصْلَهُ ہمنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمنا سے ہننا کیسے بنی؟ کہتے ہیں لما مر فی ضربتنا. ٹھیک ہے، ضربتنا کے اوپر جو گفتگو ہو چکی ہے کہتے ہیں وہاں پر اس کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، وہی جو جواب وہاں پر دیے گئے ہیں وہی ہننا پر جواب آپ کو دیے گئے ہیں. تو جی ناظرین، یہاں تک تھا ہمارا یہ تھوڑا سا سبق. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.